اگر آج دنیا سے پیسہ غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر ہمارے پاس نہ ہی نوٹ ہوں، نہ ہی سکے ہوں اور نہ ہی بینک اکاؤنٹس ہو تو ہم اپنی ضرورتیں کیسے پوری کریں گے؟ کیا انسان صرف پیسوں کے سہارے ہی زندہ ہے؟ یا آج سے ہزاروں سال پہلے جب دنیا میں پیسوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا تب لوگ کیسے زندگی گزارتے تھے؟ کیسے کھاتے پیتے تھے اور کیسے کپڑے پہنتے تھے؟ اور سب سے بڑی بات، بغیر پیسوں کے لین دین کیسے ہوتا تھا؟ کیا واقعی ایک وقت ایسا بھی تھا جب دنیا میں پیسے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا؟ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ کہانی آپ کی یقین کو ہلا کر رکھ دے گی، کیونکہ پیسوں کے بغیر زندگی گزارنا آج کے دور میں شاید آپ سوچ بھی نہ سکیں۔ اور سب سے حیران کن بات، شاید انسان تب زیادہ آزاد تھا، زیادہ مطمئن تھا اور اصل خوشی کے قریب تھا۔ مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ پیسہ ہماری سانسوں سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا؟ کس نے ہمیں یہ کہانی سنا دی کہ بغیر پیسوں کے ہم کچھ بھی نہیں ہیں؟ یہ کہانی ہے پیسوں سے پہلے کی دنیا کی، ایک ایسی دنیا جو آج بھی ہم سے کچھ نہ کچھ تو چھپا ہی رہی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ پیسوں کے بغیر دنیا کیسی تھی۔ آج سے تقریباً 30 لاکھ سال پہلے انسان جو ہے وہ گھروں میں رہتا تھا، شکار کرتا تھا، درختوں سے پھل توڑ کر کھاتا تھا، دریا سے پانی پیتا تھا اور گھاس پھوس سے جو ہے وہ جھونپڑیاں بناتا تھا۔ کسی بھی چیز کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ لوگ روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شکار کرتے تھے، پھل اور سبزیاں جمع کرتے تھے، خوراک کو اجتماعی طور پر جمع کیا جاتا تھا اور تمام قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ مل کر کھاتے تھے۔ قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو تحفے بھی دیتے تھے اور اس کے بدلے جو ہے وہ دوسرا آدمی بھی کبھی نہ کبھی اس کا بدلہ لازمی ہی دیتا تھا۔ یہ ایک غیر رسمی معیشت تھی جس میں کوئی قیمت مقرر نہیں تھی۔ اس وقت لوگ جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں رہتے تھے۔ قبیلوں کا مطلب جو ہے وہ گروپ ہے، یعنی کہ 20 یا 50 لوگوں کا ایک گروپ ہے، وہ ایک ساتھ رہتا تھا۔ اس وقت کسی کی بھی کوئی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں تھی، سب کچھ اجتماعی طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ایک سیدھا سادہ اصول تھا، جو بھی ملے سب میں بانٹ دو، پیسہ یا منافع کی کوئی سوچ بھی نہیں تھی۔ زمین اور قدرتی وسائل جو ہیں وہ سب کے لیے مشترکہ تھے۔ تمام کام ایک ساتھ وہ لوگ مل کر کرتے تھے، جیسے کہ شکار کرنا یا پھر کھانا پکانا وغیرہ۔ کوئی امیر اور غریب کا تصور ہی نہیں تھا۔ اگر ایک قبیلے کے اندر گوشت زیادہ ہوتا اور دوسرے قبیلے کے اندر جو ہے وہ شہد یا مچھلی زیادہ ہوتی تو وہ دونوں جو ہے وہ آپس میں بانٹ لیا کرتے تھے بغیر کسی حساب کتاب کے۔ یہ زندگی بہت ہی آسان تھی کیونکہ ہر کوئی ہر چیز جو ہے وہ نیچر سے لے رہا تھا، لیکن یہ زندگی بہت مشکل تھی کیونکہ خوراک کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ جب انسان نے کھیتی باڑی یا پھر جانور پالنا شروع کیا تو پیداوار جو ہے وہ بڑھنے لگ گئی۔ گندم زیادہ ہوئی تو کسان کے پاس اضافی گندم آ گئی، لوہار کے پاس جو ہے وہ اوزار تھے اور شکاری کے پاس جو ہے وہ کھالیں اور گوشت تھیں۔ تب جو ہے وہ لوگوں نے آپس میں چیزوں کا تبادلہ شروع کر دیا، جسے ہم جو ہے وہ بارٹر سسٹم کہتے ہیں۔ بارٹر سسٹم میں مسئلہ یہ تھا کہ دونوں طرف کے لوگوں کی ضروریات جو ہیں وہ ایک جیسی ہی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کسان کو اوزار چاہیے اور لوہار کو گندم نہیں چاہیے، لوہار کے پاس سے گندم پہلے ہی کافی ہے تو وہ سودا جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ یہیں پہ جو ہے وہ مسئلہ آتا تھا۔ اس مسئلے کو ڈبل کوئنسیڈنس آف وانٹس کہا جاتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لوگوں نے ہر علاقے کی الگ الگ کرنسی بنا دی، مطلب کہ ہر علاقے میں اسی چیز سے لین دین ہوگا جو وہاں پہ مشہور ہوگی یا جو وہاں کی کرنسی بنائی ہے۔ مثال کے طور پر میسوٹوپیا میں جو ہے وہ چاندی اور جو سے جو ہے وہ لین دین ہوتا تھا۔ اگر آپ نے میسوٹوپیا کے اندر کوئی بھی چیز لینی ہے تو آپ کے پاس یا تو چاندی ہو یا تو پھر جو ہو، جو مطلب بارلے۔ مصر میں لوگوں کو جو ہے وہ مزدوری کی تنخواہ جو ہے وہ روٹی کی شکل میں دی جاتی، یہی ان کی سیلری ہوتی تھی۔ کئی جگہوں پر ایسی چیزوں کو کرنسی بنا لیا جو کہ ہر کسی کو چاہیے ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر روم کے اندر فوجیوں کو تنخواہ جو ہے وہ نمک میں دی جاتی تھی، اور نمک کو انگلش میں سالٹ کہتے ہیں، اور سیلری جو ہے وہ اسی سالٹ سے نکلا ہے، اور آج کے دور میں جو ہم سیلری لیتے ہیں وہ اسی سے چلی آ رہی ہے۔ اور افریقہ میں کئی جگہ جو ہے وہ نمک کو سونے کے برابر بیچا جانے لگ گیا تھا۔ کچھ قبیلوں کے اندر جو ہے وہ بارٹر سسٹم کی جگہ جو ہے وہ تحفے بانٹنے کا سسٹم تھا، مطلب کہ اگر کوئی گوشت لایا ہے تو وہ پورے کے پورے قبیلے کے اندر ہی گوشت کو بانٹ دے گا، وہ بھی بغیر کسی حساب کتاب کے ساتھ، جسے آج کے دور میں ہم جو ہیں وہ گفٹ اکونومی کہتے ہیں کہ چیزوں کو احسان اور تعلقات کے تحت جو ہے وہ بانٹا جاتا تھا۔
نہ کہ منافع یا قیمت کے حساب سے۔ زندگی سادہ ہوتی تھی، کوئی قرض یا پھر مالی دباؤ نہیں ہوتا تھا، قبیلوں میں اعتبار اور بھائی چارہ ہوتا تھا۔ لیکن اس ٹائم کی زندگی کے کچھ نقصانات بھی تھے۔ لمبے فاصلے تک تجارت مشکل تھی۔ اب مان لو کہ میں نے جو ہے وہ جوتے لینے ہیں، تو میں پیسے جیب میں ڈال کر جو ہے وہ آرام سے جوتے کی دکان پر جاؤں گا اور وہاں سے جوتے لے لوں گا۔ لیکن اگر اس ٹائم پہ کسی نے جوتے لینے ہوں تو وہ کیا دے گا جوتوں کے بدلے؟ اگر وہ جو ہے وہ بکری دے رہا ہے تو اس کو بکری لے کر جانی پڑے گی جوتوں کی دکان تک، اور وہاں جا کے اس کو پوچھنا پڑے گا کہ جوتے کتنے کے ہیں۔ اب جوتے جو ہیں وہ کم قیمت کے ہوں بکری سے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بکری کو کاٹ دے گا یا پھر کہے گا کہ اس کے پائے دو، اس کے سر دو؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ تھا، اور ایسے ہی ہر چیز کا تبادلہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور لوگ جو تھے وہ صرف آج ہی میں جیتے تھے، بچت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ پیسوں کی ایجاد ہوئی تھی۔ پہلے سونے یا چاندی کے سکے بنے، اس کے بعد جو ہے وہ کاغذی نوٹ بنے، اور آج جو ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی تک ہم پہنچ چکے ہیں، کرپٹو کرنسی بھی آ چکی ہے مارکیٹ میں۔ دوستوں، پیسوں سے پہلے کی زندگی جو تھی وہ بہت ہی آسان تھی، لیکن وہ اپنی مشکلات بھی رکھتی تھی۔ لیکن آج جو ہے وہ ہم ترقی کے ساتھ ساتھ پیسوں کے غلام بھی بن چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم پیسوں کے بغیر جو ہیں وہ خوش رہ سکتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں دیں۔ تھینک یو۔